الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان مدینہ منورہ، پرانے زمانے کی تاریخ اور عظیم مسلمانوں کی خدمات۔ مدینہ منورہ جو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز اور محبت و عبادت کی علامت ہے، ہمیشہ سے اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا رہا ہے۔ یہ شہر صرف جغرافیائی حیثیت کا حامل نہیں بلکہ دین اسلام کے آغاز، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، صحابہ کرام کی قربانیوں اور بعد میں آنے والی اسلامی سلطنتوں کی محبت اور خدمت کی داستانوں کا مرکز رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی اہمیت اس وقت شروع ہوئی جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے۔ یہاں کے لوگ ان کے استقبال کے لیے بے حد محبت اور احترام کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی دوران شہر میں ایک مضبوط اسلامی کمیونٹی وجود میں آئی جس کی بنیادیں ایمان، اتحاد اور خدمت کی روح پر رکھی گئیں۔ ابتدائی اسلامی دور میں مدینہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہ شہر بنیادی سہولتوں سے محروم تھا، مگر یہاں کی زمینیں زرخیز تھیں اور لوگ مہمان نواز تھے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم اقدام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر تھا۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف عبادت کے لیے مرکز بنایا بلکہ اسے کمیونٹی کا مرکز اور عدل و انصاف کی جگہ بھی قرار دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں مسلمانوں نے اپنی جان مال کی قربانی دی۔ ابتدا میں یہ ایک سادہ اور کھلی مسجد تھی، مگر حضور علیہ السلام کی قیادت میں یہ اسلامی تعلیمات کا مرکز بنی۔ اسی مسجد میں صحابہ کرام کی بیٹھکیں، درس و تدریس، عدل کے فیصلے اور اجتماع کی جگہ شامل تھی۔ خلفائے راشدین اور مدینہ کی ترقی۔ مدینہ منورہ کی ترقی کا پہلا مرحلہ خلفائے راشدین کے دور میں پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں مدینہ منورہ نہ صرف سیاسی و معاشرتی مرکز بنی بلکہ علمی اور روحانی لحاظ سے بھی اہم مقام حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینہ میں متعدد بنیادی اقدامات کیے گئے۔ انہوں نے نہ صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت دی بلکہ شہر کی آبادی کے لیے بنیادی سہولتیں فراہم کی۔ سڑکوں کی تعمیر، پانی کی فراہمی کے لیے کنویں اور حوض بنوائے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت اور تزئین و آرائش کے لیے خاص توجہ دی تاکہ یہ مرکز عبادت اور اجتماع کی سہولت کے ساتھ روحانی سکون کا بھی مرکز بن سکے۔ اموی سلطنت اور مدینہ کی خدمت۔ اموی خلفاء نے بھی مدینہ منورہ کی ترقی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔ خلافت امیہ کے دوران خاص طور پر حضرت عبد المالک بن مروان اور ہشام بن عبد المالک نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع و تزئین اور مرمت کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے۔ ان خلفاء نے مسجد کے صحن، مینار اور داخلی دروازوں کی تزئین کروائی تاکہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے زائرین اور نمازیوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ اموی دور میں مدینہ منورہ کے بازار، سڑکیں اور تجارتی مراکز بھی ترقی کی طرف گامزن ہوئے۔ شہر میں نہ صرف معاشرتی زندگی بہتر ہوئی بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد علمی اور دینی حلقے قائم ہوئے جہاں فقہا اور علماء کرام اپنی علمی خدمات انجام دیتے۔ عباسی سلطنت اور مدینہ کی اہمیت۔ عباسی خلفاء کے دور میں مدینہ منورہ کو علمی، ثقافتی اور روحانی مرکز کے طور پر مزید مضبوط کیا گیا۔ خاص طور پر ہارون الرشید اور مامون الرشید نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزئین و آرائش، میناروں کی تعمیر اور صحن کی توسیع کے کام کروائے۔ عباسی حکمرانوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اسلامی مدارس قائم کروائے جہاں قرآن و حدیث، فقہ اور علوم اسلامی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مدینہ میں مختلف عبادت گاہیں، بیمار خانے اور مساکین کے لیے فلاحی ادارے قائم کیے گئے۔ عباسی دور میں مدینہ نے نہ صرف عبادت کی جگہ تھی بلکہ علم و حکمت کا بھی مرکز بن چکی تھی۔ عثمانی سلطنت اور مدینہ کی شان و شوکت۔ عثمانی سلطنت کے حکمران مدینہ منورہ کے تحفظ اور ترقی کے لیے ہمیشہ فخر و محبت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ سلطان سلیمان قانونی، سلطان احمد اور سلطان عبد المجید کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تزئین و توسیع کے تاریخی اقدامات کیے گئے۔ عثمانی خلفاء نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن کو وسیع کیا، میناروں کی تعمیر کی، گنبد کو سنہری رنگ سے سجایا اور مسجد کے اندرونی و بیرونی حصے کی مرمت کروائی۔
उनके दौर में मदीना के शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें, पुल, बाजार और हस्पताल कायम हुए। ये तमाम इकदामात न सिर्फ इबादत के लिए सहूलत फराहम करते बल्कि ज़ायरीन के लिए भी इबादत व आराम व सकून बनते। उस्मानी हुक्मरानों की सबसे बड़ी खिदमत में मदीना की हिफाजत शामिल थी। उन्होंने शहर के गिर्द मजबूत दीवारें और किले बनवाए ताकि ये शहर हर तरह के खतरात से महफूज रहे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ज़मीन की खरीद और फरोख्त और शहरी मनसूबाबंदी के ज़रिए मदीना को एक मिसाली इस्लामी शहर के तौर पर कायम किया गया। इल्मी और रूहानी ज़िंदगी। मदीना मुनव्वरा हमेशा इल्म और इबादत की अलामत रहा। सहाबा कराम, ताबईन और बाद में आने वाले उलमा व कराम ने यहाँ मदारस कायम किए, कुरान और हदीस की तालीम दी और मुसलमानों को इल्म और हिकमत की रोशनी में रहनुमाई फराहम की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैन में उलमा कराम दरस व तदरीस करते, फतावा देते और नौजवान सहाबा और उलमा की तरबियत करते। इसी वजह से मदीना मुनव्वरा न सिर्फ इबादत बल्कि इल्म व फहम का मरकज़ भी रहा है। मदीना मुनव्वरा की अहमियत आज के दौर में मदीना मुनव्वरा की अहमियत कम नहीं हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर साल लाखों ज़ायरीन इबादत और ज़ियारत के लिए आते हैं। पुराने ज़माने के खुलफा और सल्तनतों के इक़दामात आज भी यहाँ की खूबसूरती, तरक्की और इंतज़ामी निज़ाम में नुमाया नज़र आते हैं। मदीना मुनव्वरा की ये तारीखी दास्तानें हमें ये सबक देती हैं कि ईमान, कुर्बानी और मोहब्बत के साथ शहर और इबादत गाहों की खिदमत की जाए तो ये शहर हमेशा जिंदा और रोशनी का मरकज़ रहता है। मदीना मुनव्वरा की तारीख की एक ऐसी दास्तान है जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत, खुलफाए राशिदीन की खिदमत, उमवी, अब्बासी और उस्मानी सल्तनतों की मोहब्बत खिदमत शामिल है। मस्जिद नबवी की तोसी व तज़ीन व मरम्मत और शहर के फलाह बहबूद में ये तमाम हुक्मरान पेश रहे। आज भी मदीना मुनव्वरा न सिर्फ इबादत और रूहानियत का मरकज़ है बल्कि इल्म व हिकमत की रोशनी से भरपूर शहर के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।